بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت ہم یہ آپ سے ویڈیو اور انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، تقریباً 22 لوگوں کی اموات واقع ہو چکی ہیں مری انسیڈنٹ میں برف باری کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک کے حضور دعا کو ہیں جن کی اموات واقع ہوئیں کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ابھی اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس ہے کہ پاکستان آرمی کے جوان اور وہاں کی لوکل انتظامیہ اور پولیس ابھی بھی روڈ کو کلیئر کرنے میں، برف باری ہٹانے میں ابھی تک وہاں پہ کام جاری ہے۔ گو کہ بہت زیادہ سنو فال ہونے کی وجہ سے کارروائیوں میں تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھتے ہیں جن سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، جن سے آپ کے لیے یہ جج کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس دلخراش واقعے میں کون کون ملوث تھے اور ان کی اس واقعے کی ذمہ داری کن لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ابھی جو آپ کی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، نیشنل ویدر فورکاسٹنگ سینٹر اسلام آباد کی ایک پریس ریلیز ہے جو 5 جنوری 2022 کو دوپہر کے ٹائم تقریباً 3 بجے ریلیز کی گئی۔ اس پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ 6 سے 7 جنوری کے دوران کوئٹہ، پشتین، زیارت، قلعہ عبداللہ، ہرنائی، چمن، جبکہ 6 جنوری سے 9 جنوری دوپہر تک مری، گلیات، وادی نیلم، باغ، حویلیاں، راولہ کوٹ، ناران، کاغان، ہنزا، گلگت، سکردو، استور، چترال، دیر، سوات اور مالم جبہ میں شدید برف باری ہوگی۔ دیکھیں جو NWFC ہے نا، نیشنل ویدر فورکاسٹ سینٹر اسلام آباد، ان کا کام صرف اور صرف انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ ایک ایکٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ ڈیزاسٹر ہے تو ان کا کام وہاں جا کے لوکل لیول کے اوپر کام کرنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو اپنا کام کیا، NWFC نے اپنا اچھا کام کیا، ٹائملی ایک پریس ریلیز جاری کی۔ اب اس پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد یہ کام لوکل اتھارٹیز کا تھا کہ وہ اس ڈیزاسٹر کے لیے اپنے آپ کو مینیج کرتے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ وہ بالکل اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے۔ اب اس کے پیچھے یہ سب پریپریشن نہ ہونے کی وجہ، سیاحوں کو وہاں پہ اتنا رش جو لگا ہے، ان کو کم کیا جا سکتا تھا، ان کو روکا جا سکتا تھا کہ جب ہمارے پاس اتنی مری میں کیپیسٹی ہے نہیں تو اتنے سیاحوں کو وہاں پہ داخل ہونے دینا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ سمپلی وہاں کی لوکل اتھارٹیز کے اوپر جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ وہاں کی لوکل اتھارٹیز نے اس کو پراپرلی مینیج کیوں نہیں کیا، اس کو سیریس کیوں نہیں لیا۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے وہاں کا جو لوکل مافیا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ سیاحوں کی کمی ہو، سیاح کم سے کم آئے، یا کنٹرولڈ ٹورسٹ وہاں پہ پہنچے۔ کیوں کنٹرول ٹورسٹ وہاں پہ پہنچیں گے تو جو ہوٹلنگ کے ریٹس ہیں، جو فوڈ کے ریٹ ہیں، جو آپ کہہ لیں جتنی بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں انٹرٹینمنٹ کی، سب کے ریٹس نارمل رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی سیاح وہاں پہ بڑھتے ہیں، ٹورسٹ وہاں پہ بڑھتے ہیں، ہوٹلوں کی بکنگ کا ایشو بنتا ہے، سیاح زیادہ ہیں، کمرے کم ہیں، تو ان کے ریٹس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ کے اوپر یہ چیزیں رپورٹ کی گئیں کہ وہی کمرہ جو 3 سے 4 ہزار روپے میں پر نائٹ دیا جاتا تھا، وہ یہ پچھلے 2 دن 3 دن میں 35 سے 40 ہزار روپے 24 آور کے لیے ان لوگوں نے چارج کیا۔ اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کی معلومات نہ ہو۔ آپ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا ٹویٹ چل رہا ہے کہ مری میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کے کرائے کئی گنا اوپر چلے گئے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، یہ تو مان رہے ہیں کہ کرائے کئی گنا بڑھ گئے ہیں، تو وہاں پہ گورننس کہاں گئی؟ وہاں پہ
لوکل مینجمنٹ کہاں پہ ہے؟ کیا وہ ان چیزوں کو مینج نہیں کر سکتی؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں تو کیا آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ پارکنگ کی اتنی سپیس بھی ہے کہ نہیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ چودھری فواد حسین صاحب نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ ٹویٹ کسی اور حوالے سے کیا کہ گورنمنٹ نے ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تو وہاں پہ رش بہت لگا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہی ٹویٹ ان کے گلے پڑے گا جس میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہاں پہ کچھ مینجمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ گورننس کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ہوٹلز آن لائن رجسٹریشن ان کی نہیں ہے، گورنمنٹ کو نہیں آئیڈیا، نہ لوکل اتھارٹیز کو یہ آئیڈیا ہے کہ کتنے کمرے خالی ہیں، کتنے کمرے کرائے کے اوپر چڑھ چکے ہیں، ان کے ریٹس کیا ہیں۔ اور اس انسیڈنٹ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ مری کے رستے میں سیاحتوں کی المناک اموات پر نہایت مضطرب اور دل گرفتہ ہوں۔ ضلعی انتظامیہ خاطر خواہ تیار نہ تھی کہ غیر معمولی برفباری اور موسمی حالات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد نے آ لیا۔ میں تحقیقات اور ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے کڑے قواعد لاگو کرنے کے احکام صادر کر چکا ہوں۔ مری کے اس انسیڈنٹ کو لوکلی اور انٹرنیشنلی کافی حد تک اس کو رپورٹ کیا گیا، جیسے دا گارڈین نے اس کو ایسے رپورٹ کیا ایٹ لیسٹ 22 ڈیڈ ایز اے ہیوی سنو ٹریپ وہیکلز ان پاکستان ریزورٹ کہ تقریباً 22 لوگوں کی موات ہو چکی ہے سنو فال کی وجہ سے۔ اسی طرح بی بی سی نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ مینی ڈیڈ ایز اے ہیوی سنو ٹریپ ڈرائیورز ان دیئر وہیکلز کہ ہیوی سنو فال اور برف باری کی وجہ سے ڈرائیورز اپنی گاڑیوں میں پھنسے اور ان میں سے بہت سےوں کی اموات واقع ہو گئی۔ دا نیوز نے کچھ اس کو ایسے رپورٹ کیا، مری سچویشن پاکستان آرمی کالڈ ان آفٹر 21 ٹورسٹ ڈائی ایمڈ ہیوی سنو فال کہ 21 سیاحوں کی موت کے بعد پاکستان آرمی کو ریکوری کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ اس کے علاوہ دا ڈان نے بھی اس کو رپورٹ کیا، الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا، انڈیا ٹوڈے انہوں نے بھی اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آنے والے وقت میں آج سے زیادہ اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کیا جائے گا پاکستان کی سیاحت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، انٹرنیشنلی اس کو، جس میں بھارت سب سے پیش ہوگا اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری رسپانسبلٹی لوکل اتھارٹیز کے اوپر ہوگی اور گورنمنٹ کے اوپر ہوگی کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ یہ ڈیزاسٹر ہونے والا ہے تو آپ نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دا سلیکون پریس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔